نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کی مہربانی سے آج آپ ہم سب تقریباً 18 رمضان المبارک میں داخل ہو گئے۔ رمضان کے 3 عشرے تھے، رحمتوں والا عشرہ، مغفرتوں والا عشرہ اور جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ۔ تو رحمتوں والا عشرہ تو مکمل ہو گیا۔ جو خوش نصیب تھے اور جن کی روحانیت پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری طرح سے وابستہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی عشرے میں ان کے حق میں مغفرتوں کا سامان مہیا فرما دیا۔ پھر بعض وہ لوگ جن سے کچھ گناہوں کا صدور ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا یعنی بخششوں کا دیا کہ اگر تمہاری گناہوں کی وجہ سے پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوئی، یہ دوسرے عشرے میں ہو جائے گی۔ اور آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے کہ جب آخری رات ہوتی ہے تو رمضان کے ہر افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، لیکن جب آخری رات ہوتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے لاکھوں کروڑوں کی بخشش ہو گئی ان کے بقدر اللہ آخری رات میں اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف بہانے ڈھونڈ رہی ہے مغفرتوں کے لیے اور معافی کے لیے، اور بس بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے بہت اہم مہینہ چل رہا ہے بھائیوں، اپنے زندگی کی قدر کی فکر کریں، بچے ہوئے وقت کو وصول کرنے کی فکر کریں۔ اللہ نے بہت اچھے ماحول میں رمضان ہم سب کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں، صحت ہے، قوت ہے، عافیت ہے، چل پھر سکتے ہیں، سارے کام کر سک رہے ہیں، نماز پڑھنے کے قابل ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، تراویح پڑھنے کے قابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں ابھی باقی رکھی ہے، تو یہ جتنا موقع اللہ نے دیا ہے ان سب سے بھرپور ہر ایک نے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ورنہ پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، بار بار دور دکھاتا نہیں۔ جو وقت نکل گیا سو نکل گیا۔ اور دیکھیے پہلا عشرہ اب قیامت تک واپس نہیں آنے والا ہے، آئندہ رمضان آ بھی گیا وہ نیا رمضان رہے گا، معلوم نہیں اس وقت صحت رہتی ہے نہیں رہتی ہے، پھر ہم روزہ رکھنے کے قابل رہتے نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے یہ سارے زندگی کی قدر کریں اور اس کو پوری طرح سے وصول کرنے کی فکر کریں۔ جو کچھ کمی کوتاہی پہلے عشرے میں ہوئی، اس عشرے میں اس کی تکمیل کی فکر کریں اور بڑھ چڑھ کر اپنے معمولات اور آگے بڑھانے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ نے بہت ہی زبردست سیزن اور موسم عطا فرمایا ہے، مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، سب نے مل کر اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔
وہ بہت آگے بڑھے گا جو فائدہ اٹھائے گا، اور جو نہیں اٹھائے ظاہر ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن محرومی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اصل محروم وہ ہے جو رمضان کی خیر سے محروم رہے۔ تو محرومی کی انتہا ہو جاتی ہے اس وقت جب رمضان المبارک بھی ہم سے یوں ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے بھائیوں۔ کمی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کریں، آئندہ زندگی کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے دل کو پاک صاف کریں، دل کو خوب بڑھاوا دیں، اپنے دل کو صحیح اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ تو یہ کام ایسے ہیں جس سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ بڑوں نے کام کیا، اور کام کیسے کیسے کیے دیکھو۔ قرآن پڑھنے والے کتنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں ابھی گزشتہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہم کی خدمت میں رہا۔ حضرت نے واقعہ خود کی اہلیہ محترمہ کا سنایا۔ حضرت نے رمضان کے آخر میں اپنی بیوی سے پوچھا، بتا اس سال کے رمضان میں تم نے قرآن کتنا پڑھا؟ تو بیوی نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے میری طبیعت خراب ہے، تو میں کیا پڑھ سکتی، میں نے اتنا زیادہ اہتمام مجھ سے نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ کہا پھر بھی بتاؤ کتنا پڑھا؟ کہا طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں کتنا پڑھ سکتی ہوں۔ کہا آخر بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے پڑھا کتنا؟ تو بہت زیادہ اصرار پر بیوی اپنے شوہر کو جواب دے رہی ہے کہ الحمدللہ، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے نقل کی۔ تو فرمایا کہ حضرت اس سال چونکہ بیماری بھی رہی، کمزوری رہی، اس وجہ سے صرف اس سال کے رمضان میں مجھ سے 24 قرآن ختم ہوئے۔ 24 قرآن ختم ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں 24 قرآن کریم ختم کرتی ہے، اور پھر یوں اپنی عاجزی کا اظہار ان کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضرت مجھ سے زیادہ پڑھنا نہیں ہوا۔ ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہمارے گھر میں 4 قرآن شریف بھی پڑھے ہیں؟ ہم مرد ہو کر بھی ہم نے اتنا اہتمام کیا ہے؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے تو بے شمار واقعات آپ شب و روز پڑھتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ روزانہ کے معمولات فرماتے ہیں، ایسے معمولات حضرت فرماتے ہیں۔ حالانکہ حضرت شیخ کے بارے میں نے خود پڑھا ہے کہ تقریباً 40 سے 42 سال تک کا عرصہ حضرت کے زندگی میں ایسا گزرا ہے کہ ہر سال ہر رمضان میں روزانہ دن رات میں پورا ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی 30 دن میں ان کے 30 قرآن ختم ہوتے تھے۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں میں اپنی سستی، کاہلی اور نااہلی کی بنا پر خود تو اتنا قرآن نہیں پڑھ سکا، لیکن گھر کی عورتوں کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج کر اس وقت ان کے گھروں میں کپڑے دھونے کی واشنگ مشین نہیں، گھروں میں ٹھنڈے پانی کی فریج نہیں، ان کے گھر میں پہلے ایسے مشینریاں نہیں، کام کرنے والوں کی کمی، خود گھر کی عورتیں کھانا خود پکائیں گی، جھاڑو خود دیں گی، اور اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کریں گی۔ یہ سب کرتے ہوئے فرماتے ہیں گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ روزانہ کے ان کے معمولات 15 سے 20 پارے بلا تکلف روزانہ پڑھ ڈالتی ہے۔ 15 سے 20 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ اصل میں بات یہ تھی، اور بات بھی یہی تھی دراصل، کہ رمضان آتا تو اس کو وہ رمضان ہی سمجھتے تھے۔ اپنے پاس رمضان آیا تو ہم لوگ رمضان کو یوں سمجھتے ہیں، ارے عید بھی ہے، کپڑے بھی بنانے ہیں، کاروبار بھی کرنے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، تو چونکہ ہم پہلے سے ہی اپنے سر پر بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو جیسی سوچ ہے ویسا حال ہمارا بن جاتا ہے، اور وہاں پر یہ حالات ہوتے تھے۔ اچھا حضرت کا سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 15-20 پارے تو بلا تکلف روزانہ پڑھنے کا معمول عام عورتوں کا گھر میں رہا ہے۔ اس کے علاوہ
15-17 ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر تو یوں ہی کر لیا کرتی تھی. 15-17 ہزار مرتبہ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ. 15 سے 17 ہزار مرتبہ تو اس کے علاوہ روزانہ پڑھا کرتی تھی. کیا آج ہم 15-17-100 مرتبہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ وہاں معمول تھا. حالات ایسے تھے، واقعی لگتا ہے وہ لوگ دنیا میں رمضان لینے ہی کو آئے ہوئے تھے. اور پھر فرماتے دعاؤں کا اہتمام تو ایسا کہ اللہ اکبر، ان کے دعاؤں کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ واقعی فرشتے ان کے پیچھے بیٹھ کے آمین آمین بول رہے ہیں. ایسی دعاؤں کے معمولات، یہ کرنے کے کام تھے جو کرنے والے کر گئے بھائیوں. اور ہم لوگ ابھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. نہ ہم سے پہلے عشرے کی قدر ہوئی جیسی ہونی چاہیے، نہ ہی دوسرے عشرے کی قدر ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے. ہم تو تیاری میں ہے، کون سے مارکیٹ میں جانا ہے، کہاں بازار میں جانا ہے، کاروبار میں ترقی کس طرح سے کرنا ہے. کوئی اس بات کو سوچ نہیں رہا ہے کہ میرا رمضان کیسا گزر رہا ہے، میری تلاوتوں کا کیا حال ہے، ذکر اللہ کا کیا حال ہے، دعاؤں کا کیا حال ہے، نوافل کا کیا حال ہے، اللہ کے دربار میں رونے دھونے کا کیا حال ہے، پھر میری فرائض کس انداز کی ہو رہی ہے، جماعتوں کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس کبھی اس کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ہے. اور زندگی اصول کرنے والوں نے اس طرح سے اصول کر لی ہے کہ ماشاءاللہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی. اور خاص طور پر رمضان، اللہ اکبر، رمضان ایسا لگتا تھا واقعی کہ رمضان تو خاص انہی لوگوں کے لیے آیا ہوا ہے. آج ہم جیسے گناہگار رمضان دیکھ کر، اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شروع میں، فضائل رمضان کے شروع میں یہ جملہ حضرت نے لکھا ہے کہ رمضان تو انہی لوگوں کے لیے جو قدر کرے، ورنہ ہم جیسوں کے لیے سوائے رمضان رمضان چلائے کہ اور کیا حاصل ہونے والا ہے. اصول کرنے والے اصول کر رہے ہیں، رات الگ دن الگ، ماشاءاللہ موقع محل سے فائدہ اٹھانا انہوں نے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی عبادت اعتکاف ارشاد فرمائی ہے. اعتکاف یہ دراصل یہ رمضان المبارک ہی کو حاصل کرنے کا ایک بڑا عمل ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے زندگیوں پر کہ ہم بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم سنتے ہیں کہ پیارے نبی نے جب ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو 1 سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اعتکاف نہ فرمایا ہو. 1 مہینے میں تو اعتکاف میں آپ علیہ السلام بیٹھے تو پہلے ہی عشرے میں بیٹھے. پھر آپ کو اندازہ نہیں آیا کہ پہلے عشرے میں ہی شب قدر ہے، تو آپ نے پھر پہلا عشرہ مکمل کیا لیکن شب قدر نہیں ملی. پھر بتایا گیا کہ نہیں، دوسرے عشرے میں آپ نے دوسرا عشرہ شروع کر دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی کہ نہیں، شب قدر تو آخری عشرے میں ہے، لہٰذا آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے. تو 1 مہینہ اللہ کے پیارے نبی نے پورے مہینے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے فرمایا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے. اس کے بعد مسلسل ہر سال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف نہیں ہوا، جنگ وغیرہ میں جانا تھا، تو آپ نے رمضان کے بعد باضابطہ مزید اس کی قضا فرمائی اور وہ اعتکاف مزید کر لیا. گویا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، پیارے نبی کی انتہائی اہم سنت ہے. یہ صرف کام کاج سے جو لوگ خالی ہے ان کے لیے ہے ایسا نہیں ہے. یہ صرف بوڑھے لوگوں اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے اعتکاف ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ بھائیوں اعتکاف ایک ایسی اہم سنت ہے. یہ جوانوں کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن پورا اعتکاف فرمایا، آپ کی تمام بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ساری بیویاں زندگی بھر اعتکاف میں رہا کرتی تھی۔ بھائیو، کچھ تو بات ہے جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ آج افسوس ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں بہت ساری مسجدیں تو ایسی ہے کہ ایک بھی نظر نہیں آتا ہے، کم از کم سنت کفایہ ادا کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی مسجد میں نظر آئے، لیکن افسوس ہے ہماری مسجد خالی ہے، اس میں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے۔ گھروں میں 10 عورتیں ہیں، لیکن ایک عورت کی ہمارے یہاں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے کو پکڑ کر بیٹھیں اور ازواج مطہرات والی سنت وہ اپنے گھر میں ادا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، لیکن اعتکاف کرنے کا وہ معمول نہیں۔ اعتکاف بڑی عبادت ہے، حدیث پاک میں اس میں فرمایا گیا ہے، اس میں 2 نفع تو عام ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ معتکف سارے گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، اس میں غیبت نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، بدنگاہی نہیں، لعن طعن نہیں، سب سے بچا ہوا ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے کے بعد جو کام وہ کر نہیں سکتا باہر جا کر، مثلا نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتا ہے، کسی کی مدد نہیں کر پا رہا ہے، صدقہ خیرات کے لیے باہر نہیں جا پا رہا ہے، تو مسجد میں بیٹھے بٹھائے باہر جتنے نیک کام ہو رہے ہیں سب کا ثواب اللہ اسے مسجد ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ معتکف کی مثال ایسی ہے، گویا وہ یوں کہتا ہے، اللہ جیسے ہمارا دنیا میں کام نہ بنے تو اس کے چوکھٹ کو جا کے پکڑ لیتے ہیں، تو معتکف بھی گویا اللہ کے دربار میں اللہ کی چوکھٹ میں آ کے پڑا ہوا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، اللہ جب تک کام نہ بنے میں تیری چوکھٹ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے والے ہیں۔ میں آج کے اس مجمع میں خاص طور پر یہ بات عرض کروں گا، بھائیوں، اگر ہم حیران و پریشان ہیں، اپنے کاروبار نہیں چل رہے ہیں بول کے پریشان سال سے ہیں، اگر ہم مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی حل نہیں نکلا اور سال بسال آپ حیران و پریشان ہی رہ رہے ہیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور بیماری کا حل نہیں نکلا ہے اور بس سال بسال اسی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں اور بیماری کا کوئی علاج نہیں معلوم ہو رہا ہے، بیٹیوں کی اگر ہماری شادیاں نہیں ہو رہی ہے اور بڑی ہو کر 8 10 سال گزر رہے ہیں اور مناسب بیٹا بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا ہماری گودیں اولاد سے خالی ہے اور اولاد ہمارے یہاں نہیں ہے اور ترس رہے ہیں ہم اولاد کے لیے اور سال ہمارے گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اور اس جیسے ایسے ہزاروں مجبور و معذورین کے حق میں اس بات کی درخواست ہے کہ بھائیو، اللہ نے اپنا دربار کھول کے رکھا ہے، آئے اور اللہ کے دربار میں اللہ کے دروازے پر آ کر اپنے سر کو رکھ کر لیٹ جائیں اور کہے، اللہ زمانے سے ان مسائل میں حیران ہوں، پریشان ہوں، ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کوئی راہ اور کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے دنیا والوں کو دیکھا ہے، اس کی چوکھٹ کو کوئی پکڑتا ہے تو حل کرے بغیر جاتا نہیں ہے، میں نے تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ کی چوکھٹ کو پکڑا ہوا ہے، اب اللہ جب تک میرے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے میں بھی تیرا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا ایمان ہے وہ آتے وقت روتی ہوئی حالت میں آئے گا، لیکن یہاں سے جب اعتکاف کے چاند دیکھ کر، وہ شوال کا چاند دیکھ کر نکل رہا ہوگا، انشاءاللہ وہ ہنستا ہوا جا رہا ہوگا اور لوگ اسے خوشیاں دے رہے ہوگے، ارے جس مسئلے کے لیے تم گئے تھے مبارک ہو، جیسے رمضان کا چاند مبارک، شوال کی پہلی تاریخ مبارک اور عید کا چاند تمہیں مبارک، اسی طرح جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے اس کی کامیابی تمہیں مبارک، اللہ وہ کامیابیاں یہاں عطا فرمانے والا ہے۔ میری بہنوں کو کہو کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح سے اللہ کی چوکھٹ کو پکڑیں، اور بھائیو ہم بھی اللہ کی چوکھٹوں کو اس طرح سے پکڑیں اور بس اپنے لو لگا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ مسائل کو بولتے رہیں، دن میں الگ، رات میں الگ، تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں،
اور اسی طرح رات کے تنہائیوں میں اس طرح ہمارا وقت اللہ کے گھر میں گزرے اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس ہے معتکفین کی کمی ہونے کی وجہ سے ہماری مسجدیں، شہروں کی بڑی بڑی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی انتہائی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے آج میں بطور خاص یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائیوں، ایک آدمی اور دو آدمی اور 5 آدمی کو بٹھانا کافی ہے ایسا نہیں، اعتکاف تو ہم سب کی ضرورت ہے اور سب کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم سب، مرد ہو عورتیں ہو، اپنے اپنے محلے کی مسجد کو متعین کر لیں۔ سب سے افضل اعتکاف کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد حرام ہے، کہ سب سے زیادہ ثواب اعتکاف کا مسجد حرام میں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے پاک کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اس میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، یہ قرآن میں ہے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا مسجد کا مقصد جہاں یہاں پر نماز پڑھنا ہے، اور مسجد کا مقصد جہاں یہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے، مسجد کا مقصد اعتکاف ہے۔ اس کا عام معمول ہونا چاہیے۔ تو نمبر 1 سب سے اہم جگہ مسجد حرام ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد اہم جگہ اعتکاف کے لیے مسجد نبوی ہے، اور اعتکاف کی اہم جگہ مسجد اقصی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے شہر کی جامع مسجد، بڑی مسجدیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے محلے کی تمام مسجدیں ہیں۔ اس طرح اپنے مسجدوں کو اعتکاف سے منور کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ اور نفل۔ واجب تو اعتکاف وہ ہے جو نظر اور منت مان کر کیا ہو۔ مثلا کسی نے یوں کہا، میری بیٹی ڈاکٹری کو نمبر لگائے ہوئے ہے، اگر اللہ میری بیٹی اس کا نمبر لگ گیا یا وہ کامیاب ہو گئی تو میں اس مقصد کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا یا آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ اب اگر اس کے بیٹی کا نمبر لگ گیا تو اس شخص پر اعتکاف واجب ہو گیا، اسے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرے، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف، یہ رمضان المبارک کا یہی اعتکاف ہے۔ اس کے لیے چند باتیں آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اس کے لیے 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد اور افطاری سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں۔ عصر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے کب بھی مسجد میں آ جائیں، اور بس یہ طے کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کی میں نے نیت کر لیا۔ مرد مسجد میں، اور عورتیں جو ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی اعتکاف کی شکل ہے۔ عورتیں اپنے گھر کے کمرے کو ایک مسجد بنا دے، وہاں پر باضابطہ جائے نماز ہو، وہاں قرآن کریم ہو، وہاں تسبیح ہو، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو عورتیں اپنے گھر کا ایک کمرہ مختص کر لیں، بس وہی کمرہ ان کے لیے ان کی مسجد ہے۔ اب وہ گھر میں ان کا اعتکاف کریں گی، اور عورتیں اپنے گھر کے اس کمرے میں اس نیت سے سیدھا قدم ڈالیں گی، گویا میں مسجد میں داخل ہو رہی ہوں۔ اور پہلے سیدھا قدم رکھیں، سیدھا قدم رکھ کر دعا پڑھ لیں، دعا پڑھنے کے بعد نیت کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لیا، بس ہو گیا۔ اب آپ داخل ہو گئے، عورت اپنے کمرے میں داخل ہو گئی اور مرد مسجد میں داخل ہو گئے، لہٰذا اب ہمارا سنت مؤکدہ اعتکاف شروع ہو گیا۔ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف مکمل 10 دن کا ہے۔ یہ 20 رمضان کے عصر کے بعد مسجد میں جانا ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے تک مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ لہٰذا اذان سے اور افطاری سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، بس اب ہمارا سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف شروع ہو گیا۔ اب یہ 10 دن مکمل مسجد میں رہنا ہے، جب تک کہ چاند دیکھنے کا اعلان نہ ہو، اس وقت تک
نہ عورت اپنے کمرے سے باہر نکل سکتی ہے، نہ مرد مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اسے اسی کمرے میں رہنا ہے اور مردوں کو اپنی مسجد میں رہنا ہے. پورے 10 دن مسجد میں گزارنے ہیں اس نیت کے ساتھ. اب یہاں رہ کر پہلے مسجد کی حد معلوم کر دی جائے. مثلا ہماری یہ مسجد کی حد جو ہے یہ گیٹ تک ہے، باہر جو لگے ہوئے ہیں یہاں کا، باہر کا نہیں. جہاں چپل جوتے اتارتے ہیں اس سے پہلے کی جگہ، یہ ہمارے یہاں شرعی مسجد کی حد ہے. تو اس کے آپ چاروں کونوں میں رہ سکتے ہیں. جہاں تک سیڑھیوں کا تعلق ہے وہ مسجد سے باہر ہیں، لہٰذا بغیر عذر کے اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. حالت اعتکاف میں اپنے کو کھانا کھانا ہے تو ہاتھ دھونے کے لیے نل پر بھی نہیں جا سکتے ہیں. حالت اعتکاف میں پہلے سے وضو ہے لیکن ڈبل وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. غسل موجود ہے تو اپنا جب غسل باقی ہے تو خواہ کے گرمی بہت ہو رہی بلکہ ٹھنڈا بننے کے لیے بھی غسل کو باہر نہیں جایا جا سکتا ہے. اعتکاف کے حالات میں پابندی ہے، پلیٹ دھونے کو بھی جا نہیں سکتے ہیں. اندر سے ہی کوئی آپ صورت بنا دیں یا کسی سے آپ منگوا دیں، اس طرح سے آپ اپنا انتظام کر دیں. البتہ جہاں اعتکاف میں آپ بیٹھے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یا ان کے گھر کے قریب مسجد ہے وہاں بیت الخلا نہیں ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی گھر سے کھانا لا کر دینے والا بیٹا پوتا اور نواسا کوئی نہیں ہے، اڑوس پڑوس نہیں ہے، تو آپ کے پاس موبائل ہے، فون پر اپنے گھر میں بات کر سکتے ہیں، بیوی سے بات کر سکتے، بیٹی سے، بہن سے، بہو سے. دیکھو کھانے کا ٹفن تیار رکھو، میں مسجد سے نکل رہا ہوں، اور وہاں جا کر صرف آپ السلام علیکم ٹفن لے لیجئے اور مسجد میں آئیے، مسجد میں آ کر کھانا کھائیے. شہر میں بھی آپ جاتے جاتے شام کا ٹفن یہ آپ اپنے گھر لے جائیے اور شہر کا مسجد میں لے کر آئیے اور یہاں آ کر آپ کھائیے. تو معتکف خود اپنا کھانا لانے کے لیے اپنے گھر تک جا سکتا ہے اور کھانا لے کر آ سکتا ہے. اسی طرح بیت الخلا نہیں ہے تو ایسی مسجدوں میں جا سکتا ہے، دوسری مسجد میں، یا گھر قریب ہے تو گھر پر بھی جا کر آ سکتا ہے. تو چونکہ وہ طبعی ضرورت ہے اور طبعی ضرورت کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر وہاں پر آپ گئے اور نمبر لگا کے کھڑے ہونے کی نوبت آئی تو ایسا کیا جا سکتا ہے، وہ ضرورت ہے، ضرورت کے لیے آپ باہر نکلے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بغیر عذر کے اور بغیر ضرورت کے اعتکاف کے لیے اعتکاف کی حالت میں باہر نہیں نکلا جا سکتا. عام طور پر دیکھا گیا ہے چائے پینے کے لیے باہر جا رہے ہیں، بات کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، موبائل آیا ہے اس وجہ سے باہر جا رہے ہیں. اعتکاف جب کرنا ہے، سنت مؤکدہ ادا کرنا ہے، مرد ہو عورت ہو، تو ان کو اپنے معتکف میں رہنا ضروری ہے. اپنے معتکف میں ہی وہ رہیں گے، خواہ کے ایسے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتے ہیں. حتیٰ کہ بتایا ہاتھ دھونے کے لیے، پلیٹ دھونے کے لیے، اور اسی طرح سے آپ جو ہے برتن دھونے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بیڑی سگریٹ اور تمباکو کھانے کی عادت ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں. البتہ پیشاب پاخانے کے لیے باہر نکلے، اتنی دیر میں ضمناً وہ اپنی یہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ پورا کر کے پھر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت بھی اپنے اسی کمرے میں بیٹھی رہے، وہ بغیر اس طرح کے عذر کے اپنے معتکف سے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے. لہذا اور عورتوں کا اعتکاف اور زیادہ آسان ہے، اس کو گھر کے کمرے میں ہی رہنا ہے. بیٹیوں کو، بہو کو مشورہ دے سکتی ہے، آج یہ پکاؤ، تمہارا گیہوں اور چاول چننے ہیں تو لاؤ ہم چن کے دیتے ہیں، اس کو آٹا ہم گوندھ کے دیتے ہیں. وہاں بیٹھ کر وہ اپنے گھر کے کام کاج کر بھی دے سکتی ہے، مگر وہ اپنی نشست میں ہی رہ سکتی ہے، باہر نکل کر نہیں. لہذا اور عورتوں کے حق میں آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مرد اور عورت اعتکاف کر لے، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور، 3 خندقیں دور رکھتے ہیں، اور ایک خندق اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان. ایسا ٹبل اگر کر کے دیکھا جائے
تو جتنا دور یہ 3 کرنے پر جہنم دور بننے والی ہے، اللہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرمانے والے ہیں جو 1 دن کا اعتکاف کر لے اور 3 دن کا کر لے، اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ معتکف اگر حالت اعتکاف میں ہے، بیٹھے بیٹھے خود بخود لوگ نماز جنازاؤں کو جا رہے ہیں، شہر میں جتنے جنازے کے نمازیں ہو رہی ہے، اس کو یہاں گھر بیٹھے سب جنازوں کے نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ باہر جتنے اور دیگر لائن کے کام ایک دوسرے کے مدد اور نصرتوں کے ہو رہے ہیں، وہ سارے خدمت خلق کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عطا فرما رہا ہے۔ تو معتکف کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعتکاف یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ یہ بوڑھوں کے لیے ہی ہے یا ریٹائر لوگوں کے لیے ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ہم یہ عزم کریں، یہ ہمتیں کریں، یہ ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے ایک مسجد میں 10 اور 20 لوگوں کا تاتا معتکفین کا بندھا ہوا رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور سب اعتکاف کی حالت میں رہیں گے۔ اعتکاف میں رہیں اور اعتکاف کی اہم سنت ادا کریں۔ یہ رمضان کو وصول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اصل مقصود اعتکاف سے شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کی تلاش ہے۔ اور کسی خوش نصیب کو اگر شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ اگر سوتا رہا اور سوتے ہوئی حالت میں بھی اگر اس پر سے شب قدر گزر گئی تو ایسے ہی گزری گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کے عبادت میں گزارا ہے۔ یہاں کا سونے والا بھی عبادت میں ہے، یہاں کا بیٹھا ہوا بھی عبادت میں ہے، یہاں کا لیٹا ہوا بھی عبادت میں ہے، اور عبادت والا تو بہرحال عبادت میں ہے ہی۔ اس لیے بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اعتکاف کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ آج جو ہے 18 رمضان المبارک ہے، کل سنیچر کو 19 رمضان المبارک ہے، اور اتوار کو 20 رمضان المبارک ہے گویا، اور آپ مزید اس کی تحقیق کر لیں، اتوار کو 20 رمضان المبارک ہے۔ اتوار کی دن عصر کی نماز کے بعد آپ مرد احباب اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں جانے کا اہتمام کر لیں، اور عورتیں اپنے گھر میں جتنے کمرے ہیں اس میں ایک کمرہ اپنی عبادت کے لیے مختص کر لیں، اور بس وہ اس میں وہ داخل ہو جائیں۔ تو گھروں میں عورتوں کو اعتکاف کرائیں اور ہم مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ روزے تم پر فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم گناہوں سے بچنے والے بنو۔ دیکھو، گناہوں سے بچنے والے بنو۔ ادھر دن میں روزے رکھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، رات میں تراویح پڑھوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آخری عشرے کا اعتکاف کروا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ عبادتوں میں لگا کر بعد میں اللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایاما معدودات، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے افرادوں، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، یہ مت سوچو مہینہ بھر کے روزے، دن میں روزے، رات میں تراویح، آخر عشرے کا اعتکاف، پھر تہجد میں اٹھنا، اور پھر اور دیگر کام کاج، ہم سے اتنا بوجھ کیسے سنبھالا کہ جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات، ارے پریشان مت ہو، چند دن ہے نکل جائیں گے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو بہلا پھسلا کر کہتی ہے بیٹا اسکول جاؤ، کالج جاؤ، پڑھنے کے لیے جاؤ، بیٹا یہ چند سال ہے نکل جائیں گے، لیکن زندگی بھر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھو گے، مشکلات دور ہوگی، بڑی بڑی تنخواہیں ملیں گی، تمہارے لیے مشکلات نہیں آئیں گی۔ اللہ بھی فرما رہا ہے ارے سال میں ایک مہینہ ہے
اور ایک مہینے میں بھی اب ہمارے لیے بس یہ آخری عشرہ گویا باقی رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے دن میں روزے رکھو، رات میں تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کر لو اور اللہ سے تعلق قائم کر لو۔ ایام معدودات، چند دن ہے نکل جائیں گے، مگر قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، وہاں تمہیں عیش و آرام میں اللہ رکھنے والا ہے۔ یہ چند دن ہے نکل جائیں گے۔ ادھر ماں سمجھا رہی تھی، بہلا پسلا رہی تھی، ادھر اللہ بہلا پسلا رہا ہے کہ پریشان مت ہو، اس کو لوڑ مت سمجھو، اس کو بوجھ مت سمجھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے نکل جائیں گے۔ میرے بندے اعتکاف میں بیٹھ جا، میرے بندے دن میں روزہ رکھ لے، میرے بندے رات میں تراویح پڑھ لے، میرے بندے تلاوت کر لے، میرے بندے مانگ لے۔ چند دن ہے نکل جائیں گے، مگر بعد میں ہمیشہ کا سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی، پھر تجھے پریشانی نہیں ہوگی، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہاں لوگ ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، اور تجھے عیش و آرام کی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا۔ ایام معدودات، اے عورتوں ایام معدودات، مردوں ایام معدودات، جوانوں بوڑھو ایام معدودات۔ گرمی مت دیکھو، حیرانی مت دیکھو، اپنے کام کاج کی سختی مت دیکھو۔ ایام معدودات، تھوڑے دن ہے نکل جائیں گے، لیکن ہمیشہ کا کام اللہ بنا دے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا چند سال کام کر لیا، لاکھوں روپے تنخواہ آئیں گی، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے چند گھنٹے ہیں نکل جائیں گے، لیکن 50,000 سال کے دن اللہ تیری مدد فرمانے والا ہے۔ ایام معدودات، چند دن ہے نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی خواہشات کو روڑوں پر پورا کیا، اور ہم نے اپنی چاہتوں کو باہر کے ماحول میں پورا کرتے رہے، گناہ کر 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 اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے رب العالمین کو ہم ناراض کرتے رہے۔ ایام معدودات، چند دن اور ہے، دیکھو فائدہ اٹھا کے دیکھ لو۔ جیسے کوئی بہت مصیبت میں مبتلا ہو تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے دیکھو ایک گر ہے، اگر تم اس کو آزما کر دیکھ لو۔ اب یہ ایک آخری بات تمہارے لیے ہے کہ اگر تم نے اتنا گر آزما لیا، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل گیا تو نکل گیا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے بندو یہ آخری عشرہ ہے، دیکھو آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، کام بن گیا تو بن گیا، بلکہ بننا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر روزے دار کے لیے، ہر روزے دار کے لیے دعا مستجابہ، ایک دعا تو قبول ہونا طے ہے، اس میں شک کرنے والا مسلمان گناہگار ہے۔ جسے شک ہو رہا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ گناہگار ہے۔ یہ مت سوچو میں ایسا گناہگار اور برائیوں میں مبتلا اور میری کیا دعا قبول ہونے والی ہے۔ اللہ نے ہر روزے دار کے لیے ایک دعا کو قبول کرنا اپنے ذمہ طے رکھا ہے، اور سب کو کہا جا رہا ہے سب کام کرو، فرشتے اتریں گے اور تمہیں بدلہ دیں گے۔ اے روزے دارو، تم جب روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے بدلے کے لیے میں خود اتر رہا ہوں، میں تمہارا بدلہ ہوں، بس اللہ ہمارا بدلہ ہے، اللہ ہمارا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس سال کا رمضان ایک مثالی رمضان بن جائے، اور ہم جوان ہیں اور ہم بوڑھے ہیں اور ہم تاجر ہیں اور ہم کسی کے یہاں مزدور ہے، ایک مہینے کا آخری عشرہ بلکہ یہ طے کر لے اب سب چیزوں کی مجھے چھٹی کرنی ہے، اور اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو سجانا ہے۔ میں نے دنیا بھی دیکھ لیا، کچھ آخرت کو دیکھ لیں اور دیکھیں۔ ایام معدودات، چند دن ہے نکل جائیں گے، لیکن کام ایسا بنے گا کہ سوچتے رہ جاؤ گے کہ میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا میرے اتنے بڑے مسائل حل ہونے والے تھے۔ اعتکاف اعتکاف اعتکاف، بھائیوں مسجدوں کو سجاؤ، اپنے اپنے محلوں میں اعتکاف کا اہتمام کرو، مسجدوں میں ایک دوسرے کی تشکیل کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اعتکاف اللہ کے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کی چاہت ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ میں مسلسل اعتکاف کیا، کیا ہم نے اپنے زندگی میں ایک دن بھی اعتکاف کیا ہے؟ ہم اگر نام لیوا ہے
اور پیارے نبی کے ناموں پر مر مٹنے والے ہیں. تو آج اللہ نے موقع دیا ہے بھائیو، اعتکاف کیجئے. اللہ کرے اس عشرے میں یہ خبر ملے کہ ہمارے یہ مجمع نے ہر مسجد میں 8 اور 10 لوگوں کی ٹیم بنی ہوئی ہے، مردوں کی مسجدوں میں اور عورتوں کی گھروں میں. آپ سب فکر کریں گے بھائی. اس لیے 20ویں رمضان کو اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد ذرا اور گن کے دیکھ لینا، 20واں ہی دن اتوار کو آ رہا ہے کیا؟ تو 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد اعتکاف کی نیت سے بس آپ وہاں آ جائیے اور بس یہاں آ کر آپ نیت کر لیجئے. اور یہ 10 دن جیسے ابھی بتایا آپ کو، اس ترتیب سے آپ اپنے یہ 10 دنوں کو گزارنے کی فکر فرما لیں. اس میں آپ اگر سوتے رہے بھی تو سارے مانگنے والوں کے برابر دعاؤں کا ثواب اللہ آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے. سوتے بڑے سو جاؤ. لوگ تلاوت کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم کھڑے ہو کے میری عبادت کر رہے ہو، چونکہ تم نے سب چھوڑ چھاڑ کر میرے دربار میں آئے ہو. بڑی بات ہے بھائیو، کرنے والوں کے لیے بہت کچھ مواقع ہیں، اس لیے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. گھر کی مستورات کو بھی پابند کر لیں. اور تیسری قسم نفل اعتکاف کی ہے. نفل اعتکاف کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت کا مقرر نہیں ہے. البتہ بعض ائمہ نے آدھا دن کم سے کم اعتکاف قرار دیا ہے. بہرحال آپ جو ہے جب بھی مسجد میں تشریف لائیں تو اگر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سنت مؤکدہ تو سب کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، اپنے بیٹیوں کو بھی کرو. دیکھو اس کے لیے علماء عجیب بات ہے، بالغ ہونا بھی ضروری نہیں، سمجھدار، عاقل اور سمجھدار ہونا کافی ہے. یعنی قریب البلوغ اگر بیٹا یا بیٹی ہے آپ کے گھر میں، اس کو بھی بٹھا دیجئے. چلتے چلتے اور ایک مسئلہ سن لیجئے. بعض دفعہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اسے شرعی عذر لاحق ہو جاتا ہے 4 دن 5 دن 7 دن کے بعد مثال کے طور پر. تو اگر کسی عورت کو ایسا عذر لاحق ہوا تو بس بات یہ ہے کہ اس دن اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا، اور اب وہ رمضان کے بعد 1 دن روزے کے ساتھ اس کی قضا کر لے، باقی سب مسئلہ ختم ہو گیا. جتنے دن ہوا وہ فائدے میں رہا، اور جس دن ٹوٹا بس اسی دن کی قضا کرنی ہے، باقی کے دنوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس لیے عورتوں کے لیے بہت سہولت ہے اور مردوں کے لیے تو بہرحال سہولت ہے. لیکن ہمارا مینا بازار، ہمارے کہیں ڈھونڈی بازار اور معلوم نہیں کہاں کہاں کے بازار، یہ سارے بازاروں میں ہمارے وہ راتیں جس رات میں اللہ اعلان کر رہا ہے ارے بازاروں میں بھیک مانگنے والوں، میرے خزانے کھول کے رکھا ہوا ہوں، کہاں پر تم بھیک مانگتے ہوئے پریشان ہو رہے ہو، یہ خزانے کھلے ہوئے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، بلایا جا رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. اس لیے پہلے سب بھائیو یہ سب عام لوگوں کا، یہ اور لوگوں کا شیوا ہے جنہیں دین کی ہوا نہیں لگی ہے. آپ دیندار ہے، ایماندار ہے، مسلمان ہے، چہرے پر ایمان کا نور ہے، صلح کا نور ہے، اہل اللہ کی صحبتوں میں رہنے والے ہیں. ہم سے تو بس یہی ہوگا، ہم رمضان کو بس رمضان بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اب آئندہ رمضان کسے معلوم، کتنے دیکھو گزشتہ سال تھے کتنے ایسے اچھے تھے، لیکن اس سال وہ شوگر میں مبتلا ہو گئے، بی پی میں مبتلا ہو گئے، پتھری میں مبتلا ہو گئے، ہاتھ پیر ان کے جواب دے گئے، دواخانوں میں کھاٹوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. اور چلو ایسے ہے تب بھی وہ وہاں دعا تو کر رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ قبرستان میں ٹنوں سے مٹی کے نیچے جا کے سو رہے ہیں جو گزشتہ سال تھے. کیا معلوم ہم کون سے فہرست میں رہنے والے. اللہ ہم سب کو حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ ایسے 2500 رمضان اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور ہمیں ہر رمضان کی پہلے سے زیادہ قدردانی کی توفیق اللہ نصیب فرما دے. کاش کہ ہمارا یہ رمضان مثالی رمضان بن جائے، اور امید ہے ہم مثالی بنائیں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے بھائی؟ ہمارے گھروں میں عورتوں کو بھی پابند کرا دیں، اور آپ بھی اعتکاف تو سب طے کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ مسرور اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کرنے کی فکر کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ساری ہدایات پر ہم سب کو خوب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.
اسی طرح گزشتہ عرض کیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر خوب جم کے کیجئے اور مدارس کا بھرپور تعاون کیجئے بھائیوں، مدارس کا خوب تعاون کیجئے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ رمضان میں اللہ سے مانگیے اور اپنے قسمتوں کو منوائیے اور اللہ کو کہیے، اللہ جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے ان کے دل بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب آپ ہدایت دینے پر آتے ہیں، جیسے ابو جہل کا دل آپ کی قدرت میں ہے، اور اسی طرح ابو لہب کا دل آپ کی قدرت میں تھا، اور عمر فاروق کا دل آپ کی قدرت میں تھا۔ جب آپ نے پھیر دیا تو ابو جہل اور ابو لہب میں سے ہی اٹھ کر عمر فاروق آئے، اور ایسے عمر فاروق بنے کہ وہ زمین پر بات کرتے ہیں تو عرش سے ان کے زبان کے مطابق قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا، اس لیے آج بھی ہمارے دشمن ناصر کو ہدایت ملنا اور دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دعائیں مانگیے ہدایتوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا، قوت والا، طاقت والا، وہ جس دن دنیا کو پیدا کر رہا تھا اس دن بھی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ سوچ میں کسی کے فرق آ گیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارا اللہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، وہ چونٹیوں کو نہیں بھول رہا ہے، وہ مچھر اور مکھیوں کو نہیں بھول رہا ہے۔ ہم تو اس کی اشرف المخلوق ہے، ضرور اللہ ہم پر نظر کرم فرمانے والا ہے، اور ہم رمضان میں مانگ کر لیں گے اور اللہ کو کہیں گے کہ اللہ یہ سارے کے سارے دلوں کو بدلنے والی ذات آپ کی ہے۔ آپ امت مسلمہ کی محبتیں اور ان کا رعب اور ان کا دبدباؤ ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور امت مسلمہ کے مسائل پورے امت میں سب بھائیوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ سے مانگیے، مایوس مت ہوئیے۔ جیسے حالت میں آج ہے یہ طے کر لو، اس سے مضبوط مسلمان ہم اور بڑے حالات میں جی کر بتائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا اللہ ہمارے حالات پر ہم پر رحم فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ آج ایسے رونے دھونے والوں کی ضرورت ہے اور اللہ سے رجوع کرنے والوں کی ضرورت ہے بھائیوں۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، لہذا فکر فرما لے۔ اس لیے مدارس دینیہ خصوصاً ان کی حفاظت آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی ہمارے سفراء کرام آئے ان کا بھرپور تعاون فرمائے۔